ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو برگزیدہ تھے اور رسول غیب کی خبر دینے والے تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور ہم نے اسے قریب کر کے رازدار بنایا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر الگ الگ مقامات پر 20 صورتوں کے اندر فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال سے 400 برس اور حضرت ابراہیم سے 700 برس بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ قبیلہ شنوہ کے لوگوں کی طرح تھے، یعنی دبلے پتلے جسم والے تھے، بالوں میں کنگھی کیے ہوئے تھے، اور مختلف احادیث کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ الگ الگ مقامات پر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین پر فرعون کا غلبہ تھا، اور وہ ظلم و جبر اور سرکشی پر اتارو رہتا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کو کمزور سمجھ کر کے فرعون اپنا خادم بنا کر کے رکھتا تھا، اور بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بیٹا کوئی پیدا ہونے والا ہوتا تو اس کو وہ ذبح کروا دیتا، اور ان کی لڑکیوں کو جو ہے وہ خدمت لینے کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو بیٹوں کو ذبح کرانے کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی، مفسرین نے، ایک بار فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی، اس نے مصر کو گھیر کر کے تمام قبطیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب فرعون نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر پوچھی، تو تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور بادشاہت کے ختم ہونے کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، اور یہ بڑا عجیب اور احمق قسم کا آدمی تھا۔ جب اس کو پہلے سے اس کے قائنوں نے بتا ہی دیا تھا، اگر صحیح بتایا تھا تب تو پھر اس بچے کو پیدا ہونا ہی تھا، اور اگر غلط بتا رہے تھے تو ان کی باتوں کی طرف اسے توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی بڑی بے دردی کے ساتھ میں ذبح کرنے لگے۔ تو یہ سلسلہ کافی دن تک جب جاری رہا تو ہزاروں نئے پیدا ہونے والے بچے موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ اب اللہ کی قدرت کہ بنی اسرائیل میں جو بوڑھے لوگ تھے جلدی جلدی مرنے لگے، تو اب فرعونیوں کو گھبراہٹ ہو گئی کہ بوڑھے لوگ جلدی مر رہے ہیں اور بچے ہم پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے ہیں، تو اب تو اس طریقے سے ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فرعون سے یہ کہا، تو فرعون نے کہا کہ ایک کام کرو، 1 سال بچے قتل کرو اور 1 سال تک بچوں کو چھوڑ دیا کرو۔ تو یہ اس نے نیا آرڈر جاری کر دیا۔ اب خدا کی قدرت یہ ہوئی، جس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے وہ چھوڑنے والا سال تھا، یعنی اس سال بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا، تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور قتل والے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ
جن کا نام یوحانس تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ کرم کیا کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ موسیٰ جب پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کو دودھ پلاؤ، اور تمہیں جب یہ ڈر لگے کہ پڑوسیوں کو پتہ چل جائے گا، وہ فرعون سے جا کر کے بتا دیں گے اور فرعون تمہارے بچے کو قتل کر دے گا، تو اگر تمہیں یہ خوف ہو تو پھر اس بچے کو دریائے نیل کے اندر لے جا کر کے ڈال دینا، اور اس کو ڈوبنے کا کوئی ڈر مت کرنا، اس کی جدائی کا غم مت کرنا، اسے ہم دوبارہ تیری طرف واپس پلٹا دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی۔ اب چند دن تو آپ کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ اب آپ کی بہن کے سوا کسی اور کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ گھر کے اندر پرورش پا رہا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں جو ہے وہ فرعون کی طرف سے آپ کی والدہ کو یہ تھوڑا اندیشہ ہوا، تو ایک کام کیا، انہوں نے ایک صندوق بنوایا، اس میں روئی بچھوائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر کے صندوق بند کر دیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ روغن وغیرہ لگا کر کے پیک کر دیا، اور لے جا کر کے صندوق کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے آگے ایک جگہ قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ سب کام کیا، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ اپنی بہن سے کہا کہ جاؤ تم دیکھو کہ اس بچے کے ساتھ میں فرعونی کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اب دریا سے ایک نہر نکل کر کے فرعون کے محل سے ہو کر کے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ میں نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس نے نہر میں ایک صندوق آتا ہوا دیکھا، تو غلاموں سے کہا کہ صندوق نکال کر کے لاؤ۔ وہ صندوق نکال کر کے جب سامنے لائے، کھولا تو دیکھا بڑی نورانی شکل والا ایک بچہ اس کے اندر ہے، پیشانی اس کی جگمگا رہی ہے، سعادت مندی کے آثار پیشانی سے جو ہے وہ ظاہر ہیں۔ فرعون نے دیکھا تو دیکھتے ہی اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ اب فرعون کی قوم کے لوگوں نے اس کو بڑگڑایا کہ تم اس کو پال رہے ہو، یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں تم نے خواب دیکھا تھا، تمہاری حکومت کو یہ بالکل ختم کر کے رکھ دے گا۔ اب فرعون نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو میں قتل کر دوں، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب فرعون کی بیوی آسیہ نیک خاتون تھی، اور انبیاء کرام کی نسل میں سے تھی، یہ غریبوں وغیرہ پر بڑا رحم کرتی تھی۔ فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا تو ہے نہیں، اور تو نے تو اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، اور یہ سال بھر سے زیادہ عمر کا لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال یہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، یہ پہلے ہی پیدا ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ پتہ نہیں بچہ کہاں سے آیا، ہمارے ملک کا ہے یا دریا میں سے تیرتے ہوئے کہیں بہت دور سے آیا ہوگا، لہذا اس بچے کو قتل نہ کیا جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو بے قرار تھی کہ میرے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کے ہاتھوں ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام فرما دیا، اور ماں آپ کی طرف رہی تھی کہ فرعون کے پاس میں میرا بچہ پہنچ گیا، فرعون پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے روک دیا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ فرعون نے اٹھا تو لیا تھا، لیکن کسی کا دودھ آپ نہیں پیتے تھے۔ اب بڑی پریشانی ہوئی کہ بچہ اگر دودھ نہیں پیے گا تو زندہ کیسے رہے گا۔ بہت ساری دودھ پلانے والی آئیں، کسی کا دودھ آپ نے لیا ہی نہیں۔ اب ادھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ بہن تھی یہ سب دیکھ رہی تھی، تو اس نے جا کر کے کہا کہ میں ایک نیک خاتون کو جانتی ہوں، اس کا دودھ جو ہے وہ یہ بچہ پی لے گا، مجھے امید ہے۔ تو فرعونیہ نے یہ بات منظور کر لی، اور وہ گئیں اور جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر کے آ گئی۔ اب جو بھی عورت آتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ نہیں پیتے، جب اپنی ماں کی خوشبو کو پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ کو نوش فرمانا شروع کر دیا۔ اب فرعون نے کہا کہ تم اس بچے کی کیا لگتی ہو، کسی کا دودھ نہیں پیتا، تمہارا دودھ فوراً پینے لگا۔ تو جواب کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ میں ایک پاک صاف رہنے والی عورت ہوں، میرا دودھ بہت اچھا ہے، اور میری تندرستی اچھی ہے، اور بچوں کے مزاج کے اندر کچھ نفاست ہوتی ہے تو وہ ایسے دودھ کو پسند کرتے ہیں،
اس لیے میرا دودھ اسے جو ہے وہ راس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اللہ نے کیسا انتظام کیا۔ وہاں پہ فرعون کا آرڈر تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پہنچا دیا اور آپ کی ماں کو بھی وہیں پر پہنچا دیا۔ اگر گھر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں دودھ پلاتی تو کچھ پیسہ نہیں ملتا، دودھ بھی پلا رہی ہے، بیٹا بھی مل گیا ہے، اور روزانہ دودھ پلانے کا جو ہے وہ ایک سونے کا سکہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین پرورش کا انتظام فرما دیا۔ تو رب جب کسی کی جو حفاظت فرمانا چاہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو بچپن کا واقعہ تھا کہ ایک بار فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، اس کی داڑھی پکڑ کر کے زور سے ایک تماچا اس کو مار دیا۔ تو اب وہ فرعون کو غصہ آیا کہ میں خدا ہوں اور مجھ کو تماچا مار دیا، اب وہ آپے سے باہر ہو گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ فرعون کی بیوی آسیہ نیک تھی، اس نے کہا بادشاہ یہ بچہ ہے، نا سمجھ ہے، یہ کوئی دشمنی سے نہیں مارا ہے، نا سمجھی سے مارا ہے، اگر تم کو یقین نہیں آتا تو ایک کام کرو، ایک تشت کے اندر آگ کے انگارے رکھو اور ساتھ میں موتی وغیرہ رکھو اور پھر بچے کو دکھاؤ، دیکھو بچہ کیا لیتا ہے۔ اب جب ایک تشت کے اندر انگارے اور موتی لا کر کے رکھے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر کے موتی کو لینا چاہا، تو فرشتہ آگے آیا اور فرشتے نے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آگے بڑھا کر کے انگارے کے اوپر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا، جس سے آپ کی زبان مبارک جو ہے وہ کچھ جل سی گئی، یعنی یہ آپ کو بچانے کا سامان ہوا۔ آپ اگر موتی اٹھا لیتے تو فرعون کہتا یہ تو سمجھدار ہیں، جان بوجھ کے انہوں نے مجھ کو مارا ہے۔ جب انگارہ اٹھایا تو حضرت آسیہ نے کہا دیکھو یہ کتنا نا سمجھ بچہ ہے، موتی اور انگارہ وغیرہ نہیں سمجھ پا رہا، تو یہ دشمنی میں نہیں مارا، یہ نا سمجھی کی وجہ سے مارا ہے۔ اور پھر یہ تو بچپن کا واقعہ تھا، جوانی میں بھی ایک بار ایسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ادھر دریا سے جو ہے وہ بہا کر کے فرعون کے دربار تک پہنچایا، وہاں پہ حفاظت فرمائی، ادھر جب فرعون کو تماچا مارا تو حفاظت فرمائی۔ ایک بار پھر ایک واقعہ ہوا تھا، اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ حق کی دعوت دیتے اور بہت سارے لوگ آپ سے قریب آنے لگے، اب آہستہ آہستہ چرچا ہونے لگا، تو فرعونیوں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ کب جاتے تھے؟ سب لوگ جب غفلت میں رہتے تھے تب آپ بستی میں جاتے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ ایک شہر میں داخل ہوئے، دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ان میں سے ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، آپ کی قوم سے تھا، اور دوسرا فرعون کی قوم سے تھا۔ اب جب یہ جھگڑا ہونے لگا تو بنی اسرائیل جو تھا اس کے اوپر وہ فرعون کا آدمی ظلم کر رہا تھا کہ اس لکڑیوں کا جو گٹھر ہے اٹھا کر کے فرعون کے کچن میں لے جا کر کے پہنچاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا بنی اسرائیلی نے تو کہا میری مدد کرو، یہ مجھ کو پریشان کر رہا ہے۔ سمجھایا، نہیں مانا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام زبردست جلالی، آپ کو جلال آیا، آپ نے ایک گھونسا اس کو مارا، بس ایک ہی گھونسے کے اندر وہ ختم ہو گیا، اور آپ کا قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے جب دیکھا تو کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ خیر فرعونی تلاش کرنے لگے کہ پکڑ کے لاؤ، جس نے بھی مارا ہے اس کو قتل کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ دعا مانگنے کے بعد میں آپ شہر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوئے، اس انتظار میں کہ صبح کو پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ تلاش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ابھی آپ جو ہے وہ یہ سب کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے دوسرے دن آپ جب شہر میں داخل ہوئے پھر دیکھا کل والا جو بنی اسرائیلی تھا وہ پھر ایک فرعون کے آدمی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا انک لغوی مبین، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے، یعنی ہر وقت فالتو جھگڑتا رہتا ہے، تیرا کام ہی جھگڑنا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میری مدد کیجیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ ظلم کر رہا ہے فرعونی اس کے اوپر، آپ نے مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ فرعونی کو جو ہے وہ سزا دیں، لیکن وہ بنی اسرائیلی یہ سمجھا کہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مجھ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اب وہ بنی اسرائیلی کی زبان سے راز کی بات نکل گئی۔ کل اسی کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو مارا تھا، اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ کو مارنے آ رہے ہیں، حالانکہ بچانے کے لیے آ رہے تھے، اس کی زبان سے راز کی بات نکل گئی۔
اور فرعونی دوڑ کر کے گیا اور جا کر کے کہہ دیا تم جس کو تلاش کر رہے ہو نا کہ کل کس نے قتل کیا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ اب یہ خبر آل فرعون کا ایک مومن بندہ تھا، اس کو پتہ چل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کیا کہا، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، اے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر سے ہجرت کا ارادہ کیا اور یہاں سے آپ تیار ہو کر کے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین یہ وہ آبادی ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ اب وہاں پہ گئے، کیا واقعہ ہوا، پوری تفصیلات 20ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ مختصر یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا راستہ تو دیکھا نہیں تھا اور نہ راستے کا کوئی توشہ وغیرہ تھا۔ آپ گئے اور جب وہاں پہ پہنچے تو ایک کنویں کے پاس گئے، لوگ باری باری پانی لے رہے تھے، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں وہاں پر کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہی ہیں کہ لوگ پانی لے کر کے چلے جائیں تو ہم لوگ جو ہے وہ پانی لیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ چروائے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے لے جاتے ہیں تب اس کے بعد میں ہم لوگ پانی پلاتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ مردوں کے اندر نہیں جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑی پارسا عورتیں ہیں، اصل میں یہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں یہ دونوں۔ اور خیر پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، انشاءاللہ 20واں پار آئے گا تو وہاں پہ تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ میں بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو گھر پہ بلایا اور شادی کی بات چیت ہوئی، اور پھر یہ طے ہوا کہ اتنے سال تک آپ کو میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا، تب میں شادی کروں گا اپنی بیٹی کی تمہارے ساتھ۔ پھر آپ نے اتنے سال تک وہاں پر کام کیا اور آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کر دیا۔ اور جب نکاح ہو گیا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ جو ہے دوبارہ مصر کی طرف چلے۔ مصر سے آپ آئے تھے مدین، فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، دوبارہ آپ جو ہے وہ مصر کی طرف چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر جب مصر کی طرف روانہ ہوئے تو سفر کے دوران آپ ایک جنگل میں تھے، اندھیری رات تھی اور سردی پڑ رہی تھی، راستہ جو ہے وہ بڑا اندھیرا تھا۔ آپ نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ امکثوا انی آنست نارا، فرمایا تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، اور فرمایا شاید میں وہاں سے کچھ خبر لے کے آؤں یا تمہارے لیے آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم کو گرمی حاصل ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اسی جگہ چھوڑ کر کے آگ لینے کے لیے گئے تو برکت والی جگہ کے میدان کے کنارے پر آپ پہنچ گئے اور وہاں سے ایک درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا اور آپ نے دیکھا کہ سب درخت کے اندر آگ لگی ہے اور اللہ کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے اللہ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو صرف کانوں سے نہیں سنا بلکہ اپنے جسم کے ہر جز سے انہوں نے اللہ کا یہ کلام سماعت فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس سوال کے اندر حکمت یہ تھی کیونکہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو کچھ معجزات عطا کیے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سانپ وغیرہ، عصا کا سانپ بننا، ہاتھ کا چمکدار ہو جانا، اچانک آپ کی نظر ان پر پڑتی تو آپ کے دل میں جو ہے وہ کچھ ہیبت طاری ہوتی، تو اللہ نے پہلے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ حکمت تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ہی عصایا، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، اے اللہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اس سے اپنے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں اور بھی بہت سارے میں کام کرتا ہوں۔ اب یہ سوال و جواب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ اس عصا کو زمین پہ ڈال دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا زمین پہ رکھا تو وہ سانپ بن کر کے تیزی سے دوڑنے لگا اور راستے میں جو بھی آتا اس کو کھانے لگا۔ یہ حال دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام پہ کچھ طبی طور پر خوف طاری ہوا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ لو۔
یہ سنتے ہی آپ نے اس کے منہ کے اندر ہاتھ رکھا تو دوبارہ آپ کے ہاتھ میں آ کر کے وہ عصا بن گیا. یہ ایک معجزہ اللہ نے آپ کو عطا کیا. پھر دوسرا معجزہ یہ دیا کہ فرمایا اپنا ہاتھ اپنی قمیص کے گریبان میں ڈال کر کے نکالو تو کسی مرض کے بغیر وہ سفید اور چمکتا ہوا نکلے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور نکالا تو زوردار طریقے سے وہ چمکنے لگ گیا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تاکہ ہاتھ اصلی حالت کے اوپر لوٹ آ جائے اور خوف دور ہو جائے. اللہ نے یہ کئی معجزات آپ کو عطا کیے. پھر فرمایا اے موسیٰ جاؤ اب فرعون کو جا کر کے تبلیغ کرو. اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر گئے اور پھر آپ کی تبلیغ کا آغاز فرعون کے دربار میں ہوا. اور پھر آنے والی آیت کریمہ میں جو کوہ طور کا ذکر ہے اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آتا ہے.